بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم نفحۃ الادب کا 79 سبق نمبر 79 پڑھیں گے۔ 79 بول نہیں پا رہا ہوں میں، 79 کو کیسے کہیں گے، یعنی لیسن نمبر 79۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے، یعنی الدرس التاسع والسبعون۔ شروع کرتے ہیں اسے، الاسد والثعلب۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ کو پڑھانا نہیں آتا ہے، تو وہ لوگ نہ پڑھیں، وہ لوگ کہیں اور پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کتاب کی ویڈیو آپ کو ہمارے ہی چینل پر ملے گی، یہ آپ کی مجبوری ہے۔ کان اسد یعیش فی مکان یکثر فیہ الشجر۔ ایک شیر ایسی جگہ میں رہتا تھا جہاں پر یا جس میں پیڑوں کی کثرت تھی، پیڑ زیادہ تھے۔ یکثر فیہ الشجر، جس میں پیڑ زیادہ تھے، ایسی جگہ پہ ایک شیر رہتا تھا۔ وکان متنعما محترما، اور وہ خوشحال اور قابل احترام تھا۔ تحابہ الوحوش فی الاحراش لشدت بأسہ۔ احراش حرشن کی جمع ہے، یعنی جنگل، اور یہ لفظ فصیح زبان کا نہیں، یعنی عربی فصحیٰ کا لفظ نہیں ہے۔ ہابا یہابو ہیبتاً، اس کے معنی ہوتے ہیں خوف زدہ ہونا، خوف کھانا۔ اور جنگلی جانور، یہ الوحوش فی الاحراشی کا ترجمہ کر لیں گے جنگلی جانور، اور جنگلی جانور اس کی انتہائی طاقت کی وجہ سے خوف کھاتے تھے۔ تحابو خوف کھاتے، الوحوش جمع ہے اس لیے تحابو آ رہا ہے یہابو کی جگہ۔ ہو ضمیر اسد کی طرف لوٹے گی، اسد مراد ہے ہو ضمیر سے۔ شدت کہتے ہیں سختی کو، انتہا کو، اور بأس کہتے ہیں تقویت و طاقت کو۔ تو اس سے جنگلی جانور اس کی انتہائی طاقت کی وجہ سے خوف کھاتے تھے۔ ولما شاخ وضعف، اور جب وہ بوڑھا ہو گیا، شاخ یشیخ شیخوختاً بوڑھا ہونا، ضعف کمزور ہونا، اور جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو گیا، ولم يعد يقوى على اصطياد قوته، قوت کہتے ہیں توشے کو، کھانے کو، اور جب وہ اپنے شکار کی طاقت نہ رکھ سکا، اپنے شکار پر قادر نہ رہا، لم یعود کا ترجمہ لم یبقی کر لیں گے۔ نیچے حاشیے میں دے رکھا ہے انہوں نے، 3 نمبر حاشیے میں دیکھیے کیا دے رکھا ہے انہوں نے، لم یسر ولم یبقی قویا قرب من الموت۔ دیکھیں اشرفہ کا بھی انہوں نے اسی میں بتا دیا آگے۔ تو دیکھیے ولم یعود، اور وہ باقی نہ رہا، کس چیز پر باقی نہ رہا، شکار کرنے کی طاقت پر باقی نہ رہا، شکار کرنے کی قدرت پر باقی نہ رہا، یعنی شکار کرنے پر قادر نہ رہا۔ لم یعود کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، مطلب اس کو سارا یسیرو کے معنی میں لے سکتے ہیں، بقا یبکی کے معنی میں لے سکتے ہیں۔ قویہ یقویٰ کے معنی ہوتا ہے علا کے ساتھ، قادر ہونا، طاقت رکھنا۔ کما کان ایام قوتہ حتی اشرف علی الموت، کیا مطلب، اور جب وہ شکار کرنے پر قادر نہ رہا، جیسا کہ وہ اپنی طاقت کے زمانے میں تھا، جیسا کہ وہ اپنے طاقت کے دنوں میں تھا، زمانے میں تھا، یہاں تک کہ حتیٰ کہ وہ موت پر، وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اشرف علی الموت، مرنے کے قریب ہونا۔ قصد الی الحیلۃ لتحصیل غذائہ فتمارض، تو اس نے چال چلنے کا، تدبیر چلنے کا ارادہ کیا اپنی غذا کو حاصل کرنے کے لیے، جس کے لیے وہ بیمار پڑ گیا۔ فتمارض واعتزل فی غار حتی اذا اتت الوحوش لزیارتها قتلها غدرا،
کیا مطلب؟ پھر وہ بیمار پڑ گیا اور غار میں جا کر رہنے لگا، چھپ گیا۔ اعتزل یعتزل، تنہائی اختیار کرنا، گوشہ نشین ہونا، یعنی کونا تلاش کرنا، یعنی کسی جگہ رہنا جہاں پہ تنہائی مل سکے۔ تو وہ ایک غار میں رہنے لگا، غار نشین ہو گیا، یہاں تک کہ جب کوئی جانور اس کو دیکھنے آتا تو وہ اس کو دھوکے سے مار ڈالتا۔ قتلہا غدراً، دھوکے سے، وافترسہا داخل الغار واکلہا، اور اس کو غار کے اندر چیر پھاڑ کر کھا جاتا۔ اکلہا۔ وذات یوم اتی ثعلب ووقف بباب الغار مترددا، کیا مطلب؟ وذات یوم، اور ایک دن، ذاتا، یہ ذا جو ہوتا ہے لفظ ذو مالن کا جو ذو ہے، ذو جس سے ذوالجلال والاکرام آتا ہے، اس ذو کا نسبی حالت میں ذا اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی مؤنث ذاتا ہوتی ہے، ذاتا، تو یہاں پر اسی لیے ذاتا آ رہا ہے۔ ذات یومن، یہ ایسے ہی بولا جاتا ہے۔ وذات یومن، اور ایک دن ایک لومڑی آئی، ووقف بباب الغار مترددا بین الدخول والانصراف حتی رآہ الاسد وقال، اور وہ اس ہچکچاہٹ کے ساتھ داخل ہونے یا لوٹ جانے کے درمیان، یعنی داخل ہونے اور لوٹ جانے کے درمیان ہچکچاہٹ میں دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ وقف بالباب، یہاں تک کہ حتی رآہ الاسد، یہاں تک کہ شیر نے اس کو دیکھ لیا اور کہا، کیا کہا؟ اہلاً بک یا ابا الحسین، کہ اے لومڑی، کہ اے ابو الحسین، یہ لومڑی کی کنیت ہے۔ کنیت بتایا تھا کہ نام اور لقب کے علاوہ کوئی ایسا نام رکھ دینا جس سے اس کو بلایا جائے، تو ابو الحسین یہ لومڑی کی کنیت ہے، اور یہ کسی وجہ سے جو ہے رکھی جاتی ہے کنیت۔ خوش آمدید، خیر مقدم، اے ابو الحسین، یعنی آپ کا استقبال ہے۔ اہلاً بک اے ابو الحسین، ما بالک لا تدخل حتی نأتنس بک فی حال الوحدۃ والمرض، کہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو اندر نہیں آ رہی یہاں تک کہ ہم تجھ سے تنہائی اور بیماری کی حالت میں دل بہلائیں۔ نأتنس، دل بہلانا، ائتنس یأتنس، ائتناس با کے ساتھ، دل بہلانا، وحدہ اور مرض، تنہائی اور بیماری، الحال، حالت، کیفیت، تنہائی اور مرض کی حالت میں تجھ سے دل بہلائیں۔ وَلَوْ كُنْتُ صَحِيحًا سَلِيمًا لَخَرَجْتُ لِمُلَاقَاتِكَ فَإِنَّ عِنْدِي لَكَ قِيمَةً وَاعْتِبَارًا، کیا مطلب؟ اور اگر میں صحیح سلامت ہوتا تو تجھ سے ملاقات کرنے باہر آتا، کیونکہ میرے نزدیک تیری قدر و منزلت ہے، تیری قدر و حیثیت ہے۔ اعتبار حیثیت مراد ہے، یہاں پہ قدر و منزلت مراد ہے، یعنی مقام مراد ہے۔ کیا ترجمہ دے رکھا ہے اعتبار کا؟ المکانۃ والمنزلۃ، المکانۃ والمنزلۃ، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ فقال الثعلب، تو لومڑی نے کیا، یہ کیا ہو جا رہا ہے اسے، ایک منٹ، اب ٹھیک ہے۔ فقال الثعلب، تو لومڑی نے کہا، اتیت لاعود سید الوحوش وقد كنت عولت على الدخول، یہاں تک پہلے کرتے ہیں اس کا ترجمہ، اس کو تھوڑا سا اوپر لے آتے ہیں۔ تو اس پر لومڑی بولی کہ میں آئی ہوں جنگلی جانوروں کے آقا کی تیمارداری کے لیے، ان کی مزاج پرسی کے لیے، اور میں نے ارادہ کیا تھا
اور میرا ارادہ اندر آنے کا تھا، وقد کنت عولت، اور میرا ارادہ اندر آ کر بیٹھنے کا تھا، کنت لِأُصَلِّيَ، تاکہ میں تسلی دوں ان کو، کن کو؟ سید الوحوش کو، یعنی جانوروں کے سردار کو میں کیا کروں؟ تسلی دوں۔ وَأُخَفِّفُ عَنْهُ الْأَلَمَ، اور ان سے تکلیف کو دور کروں، تکلیف کو ہلکا کروں، اخفف تکلیف کو ہلکا کروں۔ غیر انی ارى آثار اقدام کثیرۃ دخلت ولم تخرج، بجائے اس کے کہ میں دیکھتی ہوں، یا پھر لیکن کا ترجمہ کر دیں گے، لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ بہت سے قدم کے نشانات اندر گئے مگر واپس نہ آئے، لیکن باہر نہ آئے، یعنی بہت سے قدموں کے نشانات میں دیکھتی ہوں کہ وہ اندر داخل ہوئے مگر باہر نہیں لوٹے۔ وَلِذَلِكَ أَكْتَفِي بِسُؤَالِ سَيِّدِي عَنْ حَالِهِ رَاجِيًا مِّنَ اللَّهِ لَهُ السَّلَامَةَ، اور میں اسی وجہ سے میں اکتفا کرتی ہوں اپنے آقا کی طبیعت کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے اکتفا کرتی ہوں، اور اسی وجہ سے میں اپنے آقا کے لیے ان کی طبیعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے سوال کر کر اکتفا کرتی ہوں۔ ثم انصرف معتبرا بما حصل لغیرہ، پھر وہ لوٹ گئی اپنے علاوہ دوسروں کے ساتھ جو چیز پیش آئی اس پر عبرت حاصل کرتے ہوئے، معتبرا، پھر وہ اپنے علاوہ یا دوسروں کے ساتھ جو ہوا، جو پیش آیا، اس پر عبرت حاصل کرتے ہوئے لوٹ گئی۔ یہیں اکتفا کرتے ہیں، سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔